السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین سامعین کرام، میری ایک ویڈیو کلپ جاری ہوئی تھی جس میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام سب کے مولا ہیں، اور میں نے اس میں احادیث کے حوالے بھی پیش کیے۔ ہمارا وہ مقصد کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو جھوٹا ثابت کرنا، کسی کو غلط کہنا یا کسی کو ناسبی خارجی رافضی کہنا نہیں ہے۔ حق کو لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے اور حق بتانا مقصد ہے۔ ناظرین سامعین اکرام، میں یہ وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام سب کے مولا ہیں، اور کچھ حضرات جو ہے من کنت مولا فہاد علی مولا پر تعویل کرنے کی کوشش کیے ہیں اپنی جانب سے۔ حدیث میں تعویل کرنے کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، اور تعویل بھی وہ یقیناً تعویل معلوم ہو، علم کی روشنی میں تعویل ہو، لیکن ایسی تعویل کی جائے جس میں تعویل کسی محدث نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر اپنی جانب سے ہم تعویل نہیں کر سکتے۔ من کنت مولا فہاد علی مولا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں ان سب کے یہ علی مولا ہیں علیہ السلام۔ تو من جو یہ لفظ ہے یہ عموم ہے، سب کے لیے ہے، سب اس میں داخل ہو گئے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہاں پر تعویل ہوگی کہ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام جو ہے انبیاء کے مولا نہیں ہیں، شیخین کے مولا نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخین کہتے ہیں ان کو، ان کے مولا نہیں ہیں۔ جس کا مولا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو نہیں ہے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے مولا نہیں ہیں، انبیاء کے مولا نہیں ہوئے مولا علی شیر خدا علیہ السلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں ہوئے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیخین کے مولا نہیں ہیں، تو حضور بھی نہیں ہوئے، کیونکہ حضور نے من کہہ کے سب کو شامل کر لیا۔ اگر حضور سب کے مولا ہیں تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام بھی سب کے مولا ہوئے۔ اچھا، اب یہ بات صاحب، کیا حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس کا میں مولا ہوں ان سب کے یہ علی مولا ہیں، انبیاء کا میں مولا ہوں مگر علی انبیاء کے مولا نہیں ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرمایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا حضور نے فرمایا کہ میں تمام صحابہ شیخین کا مولا ہوں، تینوں خلیفاؤں کا مولا ہوں، مگر علی علیہ السلام ان کے مولا نہیں، باقی سب کے مولا ہیں، تینوں خلیفاؤں کے بعد شیخین کے بعد سب کے مولا ہیں؟ ایسے حضور نے فرمایا؟ حدیث میں ایسی بات ہے ہی نہیں، تو اپنی جانب سے کوئی کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ من کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو شامل کر لیا، جیسا کہ درود پاک ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نادل فرماتا ہے۔ تو یہاں پر کیا شیخین نہیں ہیں کہ تینوں خلیفہ نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں مراد یہاں پہ؟ تو من میں سب آ گئے، عموم کے لیے آتا ہے من۔ اب اس میں تعویل کہاں سے ہوگی؟ جیسا ہم اللہ کا درود پڑھنا معنی الگ لیتے ہیں، رحمت نادل فرمانا، رحمت بھیجنا، فرشتوں کے درود کا مطلب الگ لیتے ہیں۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں، جو بندے عام بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی جو درود پڑھتے ہیں وہ دعا ہے۔ فرشتوں کا درود پڑھنا اس کا معنی الگ ہے، اللہ کا درود بھیجنا، درود پڑھنا اس کا معنی الگ ہے۔ تو ایسے ہی مولا کا معنی بھی الگ لیا جائے گا۔ اگر ہم مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو کہیں کہ اللہ کے بھی مولا ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ مولا ولی سے بنا ہے، تو ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں ولی یہ معنی میں۔ اس کے علاوہ انبیاء کے لیے کہیں گے تو انبیاء کے بھی دوست ہیں، انبیاء کا جو پیغام تھا ان کو آگے پہنچانے میں مدد کرنے والے ہیں۔ تمام صحابہ کے مددگار مولا کے معنی آقا اور مددگار کے آتے ہیں، قرآن کریم میں خود موجود ہے، فإن اللہ ہوا مولاه وجبریل مولاه وصالح المؤمنین۔ اور اس کے بعد میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اللہ بھی مولا، فرشتے بھی مولا ہے اور مومنین بھی مولا ہے۔ تو امیر المومنین ہے مولا علیہ السلام، وہ کیسے مددگار نہیں ہو سکتے؟ تو خلیفہ، تینوں خلفاء شیخین کے بھی مددگار ہیں، مولا ہیں، دوست ہیں، چہیتے ہیں،
خود بھی محبت کرنے والے اور وہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ معنی مولا کا ہوا۔ اب اس کے بعد میں آگے جتنے لوگ آئیں گے سب کے آقا مددگار مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہیں۔ تو یہ مولا کا معنی لیں گے، اگر اللہ کا مولا ہم مولا علی علیہ السلام کو کہیں گے تو معنی الگ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے لیں گے تو معنی الگ ہوگا۔ تمام صحابہ کے لیے، شیخین ہوں یا حضرت عثمان غنی تینوں خلیفہ ہوں یا اس سے نیچے درجے والے صحابہ یا عشر مبشرہ کی فہرست والے ہوں، تمام صحابہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام ان تمام کے مددگار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آقا بھی ہیں۔ قیامت تک جتنی امت آئے گی سب کے لیے یہی حکم ہے۔ تو من یہ کیا ہے؟ یہ عموم کے لیے آتا ہے، مطلق ہے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کر دیا، تو اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کو غلط راستہ نہ بتایا جائے، اپنے علم کو اس طرح سے ظاہر نہیں کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کا بغض ہے۔ اپنی جانب سے تعویل نہیں ہونی چاہیے، ہم کسی کو برا کہنا، کسی کو غلط بولنا نہیں چاہ رہے۔ آج کل کا ماحول، حالات بہت خراب ہیں، ہم اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہر کسی کو رافضی کہہ دیتے ہیں، شیعہ کہہ دیتا ہیں، تفضیلی کہہ دیتے ہیں، رافضی کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ناصبی، خارجی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لوگوں تک پہنچانا، بتانا ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ تو یہ میں نے چند چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا، اس لیے میں نے یہ جو ہے ویڈیو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔